اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ سورۃ القارعہ، قارعہ کا معنی کھڑکھڑانے والی، اور قیامت کا ایک نام ہے القارعہ۔ اور یہ جو صورتیں ہیں نا چھوٹی چھوٹی، ان کا معنی اور مفہوم بڑا گہرا ہے، بلکہ ان ایک ایک صورت پر میں نے جمعے کے خطبات بھی دیے تھے، اور ان کا انشاءاللہ تفسیر القرآن کے بھی ان کے سبق ریکارڈ ہیں۔ ہمارا کورس شروع ہے تفسیر القرآن کا، جس میں جو ہے ایک رکوع پر ایک لیکچر ہے، تو انشاءاللہ اس میں ان کی مکمل تفسیر کے ساتھ جو ہے ان کی وضاحت پڑھیں گے، ان کے اندر کیا کیا اسباق ہیں۔ اب تو چونکہ ہمارا ترجمے کا یہ کلاس تھی اور کمپلیٹ ہونے والی ہے، تو مختصر جو ہے بات اس سبق میں ہوتی، 4-5 منٹ کا جو سبق ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم پیچھے سے ایک ایک رکوع جو ہے تفسیر کا شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ تقریباً 35-40 منٹ 45 منٹ تک کا ایک لیکچر ہوگا، تو اسے بھی آپ ضرور سنیں، جس طرح آپ یہ اسباق سنتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اسی پر ہی جو ہے اپنا زندگی کا اختتام کرنے کی توفیق۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ ختم کر دیے تو بس ختم، یہ نہیں ہے۔ قرآن کا معنی بار بار پڑھے جانے والی کتاب ہے، ایک دفعہ پڑھ لیا پھر شروع کر لیں، اور اللہ سے دعا کریں، بات دوبارہ جب ہم پڑھیں گے غور و فکر کر کے پڑھیں گے تو اور چیزیں سمجھ آئیں گی ہمیں، اور اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ اس کو پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، آگے پہنچاتے رہیں، پھیلاتے رہیں، اور ہماری موت اسی کام پہ آئے، ٹھیک ہے نا؟ پڑھتے رہنا ہے، پڑھاتے رہنا ہے، اور پڑھتے پڑھاتے ہی انشاءاللہ اس دنیا سے جانا ہے۔ القاریہ، کھڑکھڑانے والی، مل قاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ وما ادراک ما القاریہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس، جس دن ہو جائیں گے لوگ، کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، وتکون الجبال، اور ہو جائیں گے پہاڑ، کل عہن المنفوش، جیسے اون، رنگین دھنکی ہوئی اون کی طرح، فاما، پس وہ بندہ، ثقلت موازین، وہ بھاری ہو گیا جس کا میزان، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، راضی کر دینے والے عیش میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور رہا وہ بندہ کہ ہلکا ہو گیا اس کا میزان، اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کو ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کو کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ نارٌ، وہ آگ ہے، حامیہ، بہت بھڑکتی ہوئی، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ آگے سورۃ التکاثر ہے، الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں باہم کثرت کی خواہش نے، کثرت کی طلب نے، حرص نے، ہوس نے، پیسہ زیادہ ہو، دولت زیادہ ہو، ووٹ زیادہ ہو، سپورٹر زیادہ ہو، جلسے میں تعداد زیادہ ہو، فالوور زیادہ ہو، سبسکرائبر زیادہ بڑھ جائیں، لوگ دیکھنے والے زیادہ ہو، کثرت کے پیچھے لوگ پڑ رہے ہیں، اور اس کثرت کی خاطر حلال و حرام کی پرواہ نہیں ہے، جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں ہے، سچ اور جھوٹ کی پرواہ نہیں ہے، اپنی آخرت کو پس پشت ڈالے ہوئے کثرت کے پیچھے مگن ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم جا پہنچے قبرستانوں میں۔ وہ عرب جو تھے وہ کثرت کرتے تھے، مال پر بھی اور اولاد پر بھی، خاندان پر بھی، اتنے ہمارے لوگ تھے، خاندان کے لوگوں کی قبریں جا کے گنی انہوں نے۔ پھر ایک یہ مطلب ہے، اور دوسرا یہ معنی ہے اس کا کہ کثرت کی طلب اتنی رہی تمہیں، کثرت کے پیچھے پیچھے تم قبروں میں جا پہنچو گے، لیکن کثرت کی حرص ختم نہیں ہوگی۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں، ان قریب تم جان لو گے کہ کثرت کے پیچھے پڑ کے تم نے کتنا نقصان کیا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، اگر تم جان لو یقین کا جان لینا، لتر، کیا جان لو؟ لترون الجحیم، کہ تم نے ضرور جہنم کو دیکھنا ہے، ثم لترونہا، پھر تم ضرور دیکھو گے اسے اس جہنم کو، عین الیقین، یقین کی آنکھ سے، ثم لتسألن، پھر تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، یومئذ، اس دن، ان النعیم، نعمتوں کے متعلق اس دن تم سے سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ العصر ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، الگ سے اس پر انشاءاللہ جو ہے آپ کو مکمل اس کی وضاحت، کئی حدیثیں ہیں اس پر، اور پورا قرآن کا خلاصہ اس صورت میں ہے، الگ سے ریکارڈ کریں گے، ابھی تو ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں صرف۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی، عصر کی نماز بھی اس سے مراد ہے، اور عصر کا وقت بھی، اس وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں، سارے انسان نقصان میں، صرف وہ نقصان سے بچ گئے جن میں یہ خوبیاں جو آگے آ رہی ہیں، ورنہ سب انسان نقصان کے اندر ہے۔
ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، وہ لوگ بچ گئے نقصان سے جو ایمان لائے۔ پہلی خوبی ایمان، وعملوا الصالحات، دوسری چیز عمل صالح، اس ایمان کے مطابق عمل۔ ایمان کس پر؟ اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی جنت جہنم پر، مرنے پر، اٹھنے پر، حساب پر، ٹھیک ہے نا، جو ایمانیات میں ہم پڑھتے ہیں۔ وتواصوا بالحق، اور وصیت کی ایک دوسرے کو، اسی ایمان کی آگے پھر دعوت دی، تبلیغ کی۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو پھر صبر کی، صبر کرنے کی بھی وصیت کی، کہ ایمان میں اور عمل صالح میں جو تکلیف آتی ہے، جو مشکلیں آتی ہیں، جو دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ان پر پھر صبر کرتے رہے، تو وہی لوگ نقصان اور خسارے سے بچ گئے، ورنہ سارے انسان نقصان میں اور خسارے میں ہیں۔